پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم، اور تم ان کا لباس، وانتم لباس لہن، اور تمہارا لباس، ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس۔ مطلب کیا؟ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالی نے لباس سے مثال دی۔ لباس کا کام کیا ہے؟ آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ بتاؤ لباس کا کام کیا ہے، تو آپ جواب دیں گے لباس کا کام ہوتا ہے بدن کو چھپانا، لباس کا کام ہوتا ہے اعضاء کو چھپانا، لباس کا کام ہوتا ہے عیوب کو چھپانا۔ مطلب اگر ہمارے جسم پر کوئی پھوڑا، پنسی، ناسور ہو، کوئی چوٹ ہو، کوئی زخم ہو، تو لباس جب زیبتن کر لیا کرتے ہیں تو ہمارا زخم چھپ جایا کرتا ہے، ہمارا عیب چھپ جایا کرتا ہے، ہماری چوٹ چھپ جایا کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے میاں اور بیوی کو اللہ نے ایک پیغام دیا، میاں اور بیوی کو اللہ نے ایک درس دیا، ایک سبق دیا، ایک نصیحت دی ہے کہ شادی کے بعد میں جب تم نکاح کے بندھن میں بندھ جاؤ تو تم اپنی زندگی کو گزارنا سیکھو قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ قرآن وہ ہے کہ جس نے ہمیں اپنا بچپن جینے کا طریقہ سکھایا، جوانی کیسے گزارنی ہے وہ طریقہ سکھایا، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے وہ ہمیں بتایا، پوری زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اور یاد رکھو جو قرآن کے فرمان پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ عیوب کو چھپایا جائے تو لباس کا کام ہوتا ہے بدن کو چھپانا، عیبوں کو چھپانا۔ اب یہاں سے ایک نقطہ یہ دے رہا ہوں، یہاں سے ایک نصیحت یہ دی جا رہی ہے کہ جب میاں اور بیوی زندگی گزاریں اور شوہر بیوی کے اندر کوئی عیب دیکھے، شوہر بیوی کے اندر کوئی برائی دیکھے، شوہر بیوی کے اندر کوئی کمی دیکھے، تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کی برائی کو چھپا لے، اپنی بیوی کی کمی کو چھپا لے، اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپا لے، اپنے دوستوں میں جا کر بیان نہ کرے، کہیں جا کر اس کو رسوا نہ کرے، اس کو جا کر ذلیل نہ کرے۔ قسم خدا کی اسی طریقے سے بیوی اگر اپنے شوہر کے اندر کوئی عیب دیکھے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا لے، اپنے شوہر کے عیوب کو چھپا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس گھر کا ماحول یہ ہوگا آئی ڈی خان صاحب، جس گھر کا ماحول یہ ہوگا کہ شوہر بیوی کے عیبوں کو چھپائے، بیوی شوہر کے عیبوں کو چھپائے گا تو وہ گھر جھگڑالو نہیں ہوگا بلکہ امن والا ہوگا، سکون والا ہوگا، شانتی والا ہوگا، پریم والا ہوگا، محبت والا ہوگا، الفت والا ہوگا۔ اور ایسی محبتیں ہوں گی، ایسا پیار ہوگا، ایسی الفتیں ہوں گی کہ وہ دونوں میاں بیوی بھی سکون سے رہیں گے اور تمام گھر والے بھی سکون، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آنے والی نسلیں بھی سکون سے رہیں گی۔ بہت خوب۔ تو عیوب کو چھپایا جائے۔ اور یہاں سے پرویز صاحب ایک نصیحت اور ایک بات اور کہ میاں اور بیوی ہی کو نہیں بلکہ آپس میں مومنین بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا لیا کرے، کبھی کسی کو رسوا نہ کیا کرے، کبھی کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کیا کرے، کبھی کسی کو حقیر دکھانا نہ چاہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم حقیر جان رہے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے، مگر یاد رکھنا اگر ہم اپنے بھائی کے عیب کو چھپائیں، اپنے بھائی کے عیوب کو چھپائیں تو انشاءاللہ یاد رکھیے گا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کو چھپا لے گا، ہماری برائی کو چھپا لے گا، ہمیں ذلیل ہونے سے رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ کیونکہ اگر ہم دنیا میں جیسا کریں گے ویسا ہم آخرت میں پائیں گے۔ دنیا میں اگر کسی کو سہارا دیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں کوئی ہمارا سہارا ضرور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہنشاہ خطابت قاری آصف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہلی نصیحت میری، پہلا پیغام میرا اس پروگرام کے ذریعے یہ ہے کہ آپ اپنے اندر بھائی چارہ پیدا کریں، محبت پیدا کریں، الفتیں پیدا کریں، پیار پیدا کریں، اور ایسا پیار پیدا کریں تاکہ دیکھنے والے دیکھیں اور دیکھ کر یہ کہہ دے کہ دیکھو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ اپنے نبی کا وفادار ہے، سبحان اللہ، اپنے نبی کا سچا غلام ہے۔ میرے عزیزو
اگر ہو سکتا ہے کسی وجہ سے بیوی نیک نہ ملے، بیوی کے اندر کوئی عیوب ہو پائے جائیں، کوئی کمی پائے جائے، تو چاہیے کہ صبر کر لے. شوہر صبر کر لے گا تو اس کی جزا ملے گی. سبحان اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اگر کسی کو بیوی نیک نہ ملے، عیوب دار ملے، شوہر اگر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مثل ثواب کا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شوہر اگر نیک نہ ملے، بیوی صبر کر لے تو انشاءاللہ تعالی اس بیوی کو جو اپنے ظالم شوہر کا احترام کرے گی اور صبر کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے مثل کا ثواب اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہے. بس ایک بات پہنچا کر میں رخصت ہو جاؤں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے صبر کرنے والوں کو اجر عطا کرتا ہے، کیسے فائدہ ان کو عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے نامی اسم گرامی حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بولے سبحان اللہ. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک فلسفی ابو علی سینا نام کا رہا کرتا تھا. اس نے جب بیرون ممالک میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف سنی، ان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا، ان کی ولایت کا شور مچ رہا تھا، ہر جگہ ان کی تعریف ہو رہی تھی کہ خرقان کے اندر ایک بزرگ ایسے ہے جو اپنے وقت کے ولی کامل ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ولی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ فلسفی ابو علی سینا نام کا نکلا اور ملاقات کرنے کے لیے چلا. ماشاءاللہ اللہ یہ جذبہ پیدا فرمائے. جو چھوٹا سا بچہ ہے اور نعرہ لگا رہا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے میں بچہ ضرور ہوں مگر اپنے نبی کا سچا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جذبات بچوں کے اندر ہونے چاہیے. گانا گانے والے بچے نہیں ہونے چاہیے. اگر بچوں تو جیسا بچہ ہو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے گانے گانے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ رسول کی نعتیں پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، نبی کی نعتیں پڑھنے کے لیے پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، عمر برکت. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ بھتیجے کا عالم یہ تو چچا کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. دینداری کا مسئلہ بس دینداری سے ہے. ہمارے نعیم بھائی ماشاءاللہ دیندار ہیں تبھی تو انہوں نے دین کا یہ کام کیا. ملاحظہ فرما لے ایک بار قدم چل کے یا رسول اللہ. فلسفی ابو علی سینا جب ملاقات کے لیے نکلا، بس تیزی سے میں بیان کر رہا ہوں توجہ میری جانب رکھیں. نکلا فلسفی ملاقات کرنے کے لیے تو جب یہ شہر خرقان پہنچا، شہر خرقان پہنچنے کے بعد اس نے پتہ لگایا کہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکان کون سا ہے. مکان ملا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ فلسفی کہتا میں ایک مسافر ہوں اور میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو اللہ والے سے ملاقات کرتے ہیں در حقیقت وہ نبی پاک سے ملاقات کرتے ہیں اور حقیقت میں جو نبی سے ملاقات کر لیتے ہیں وہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کو راضی کر لیتا ہے وہ رسول اللہ کو راضی کر لیتا ہے، جو رسول اللہ کو راضی کر لیتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے. نکلے ملاقات کے لیے تو اندر سے خاتون کی آواز آئی. خاتون نے کہا کس سے ملاقات کرنی ہے ایک بار اور بتاؤ. تو وہ کہتے ہیں مجھے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کرنی ہے. تو اندر سے جو خاتون بول رہی تھی اور کوئی نہیں بلکہ ان کی بیوی ہی تھی. ان کی بیوی تھی. ان کی بیوی نے آواز کو بلند کر کے کہا کہ اے فلسفی، اے مسافر، تو ایک ایسے انسان سے ملنا چاہتا ہے جو زندیق ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی بھاشا میں ان کو برا کہا، ان کو برا بھلا کہا، ان کی برائی کری. اب یہ حیرت میں فلسفی نے سوچا کہ اندر سے خاتون کی آواز آ رہی ہے اور ان کو زندیق بتایا جا رہا ہے، برے لفظ کو ان پر لادا جا رہا ہے، برے القاب ان پر لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. گھر والے ان کو برا کہہ رہے ہیں لیکن میں نے تو ان کا ڈنکا سنا ہے، میں نے تو ان کی ولایت کا شور سنا ہے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ اپنے وقت کے بڑے ولی کامل ہے. مگر یہ خاتون تو برا بھلا کہتی ہے کہ تم زندیق سے ملنا چاہتے ہو، ایک پاگل سے ملنا چاہتے ہو، ایک بیوقوف سے ملنا چاہتے ہو، تم کس سے
سے ملنا چاہتے ہو. بس مختصر میں آپ کو بتا دوں میرے عزیزو آج کا حال یہی ہے. شوہر کتنا نیک کیوں نہ مل جائے لیکن بیوی پھر بھی کمی نکال ہی دیتی ہے. ایک اللہ والے تھے ماسٹر صاحب, ایک اللہ والے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. زندہ باد. تو وہ کہتے ہیں کہ اے میری شریک حیات تم کبھی میری تعریف نہیں کرتی, تم میری کبھی تعریف نہیں کرتی. تو وہ کہتے تمہاری تعریف کیا کروں, ہر وقت تم کونے میں بیٹھے رہتے ہو. ارے اللہ کا ولی بننا تو اچھا والا بنو, یہ کیسے ولی بن جاتے ہو, کونے میں بیٹھے رہتے ہو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ نے سوچا چلو ان کو کرامت دکھائی جائے, ان کو کرامت دکھائی جائے. یہ جب مانیں گی اللہ اکبر آپ اپنی کرامت سے اللہ کے فضل سے آسمانوں میں اڑنے لگے. ماسٹر صاحب اللہ والے تھے, آسمانوں کی سیر کرنے لگے, چاروں جانب گھومنے لگے. جب سیر کر رہے تھے تو سیر کرتے کرتے اپنے گھر کے چار دیواری کے بیچ میں آ گئے. چھت تھی نہیں, کھلا آسمان تھا. کیا دیکھا بیوی نے کہ ایک بزرگ ہے, کوئی مسلح پر کھڑے ہیں اور چاروں طرف اڑ رہے ہیں, ہوا میں سیر کر رہے ہیں. بڑی خوش ہوئی, بڑی تعریف کری اور تعریف کر کے کہنے لگی اللہ والو تو ایسا, اللہ والا ہو تو ایسا کہ دیکھو یہ ہے اللہ والے, اور ایک میرا والا ہے کہ کونے میں پڑا رہتا ہے. اللہ اکبر. آئے گھر میں, جب گھر میں آئے سلام عرض کیا, سلام لیا تو کہا بیگم کیا حال ہے. تو وہ کہتی ہے حال کیا پوچھتے ہو, اپنا بتا تم کیسے ہو. ارے تم نے کوئی ترقی بھی حاصل کری جیسے کونے میں پڑے رہو گے. ارے آج میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا تھا جو ہوا میں پرواز کر رہا تھا, ہوا میں اڑ رہا تھا, میں نے دیکھا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ہوا میں بڑا اچھا اڑ رہا تھا. توجہ رکھیں, بڑا اچھا لگے گا آپ کو. بیوی نے کہا بڑا اچھا اڑ رہے تھے, بڑا پیارا اڑ رہے تھے, بڑا خوبصورت منظر تھا, بڑا دیکھنے میں دل لگ رہا تھا. تو وہ مسکرا کر کہتے ہیں اے میری شریک حیات ہوا میں جو سیر کر رہے تھے, جو پرواز کر رہے تھے, جو اڑ رہے تھے وہ اور کوئی نہیں, وہ میں ہی تو تھا. جو اڑ رہے تھے وہ کوئی اور وہ میں ہی تو تھا. تو بیوی نے کہا آنکھیں ٹیڑھی کر کے اچھا وہ تم اڑ رہے تھے تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. بتاؤ یہ حال ہے. یعنی کہ دوسرا کا معاملہ تو تعریف اور اپنے شوہر کی بات آئی تو ٹیڑھا پن, تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تم سے سیدھا اڑا نہیں جا رہا ہوتا میرا حال. اللہ ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ سب کو نیک بیوی عطا فرمائے. تو میرے عزیز عرض یہ ہے کہ آپ ابو علی سینا نے دیکھا جن کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, اب وہ نکلے ان کو ڈھونڈنے کے لیے. المختصر یہ ہے کہ جنگل میں پہنچ گئے. تو جنگل میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک بڑے نورانی شکل والے بزرگ آ رہے ہیں جن کے چہرے پر نور ٹپک رہا ہے. سبحان اللہ, چہرے پر نور ٹپک رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ شیر ان کے ساتھ میں چل رہا ہے. شیر کے اوپر لکڑیاں سوار ہیں اور وہ بزرگ شیر کا کان پکڑ کے چلتے نظر آ رہے ہیں. یہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد میں ان سے مصافحہ کرتا ہے, معانقہ کرتا ہے. سلام عرض کرنے کے بعد کہتا ہے حضرت مجھے شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کرنی ہے, مجھے ان سے ملنا ہے. اتنا سننا تھا. شیخ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں ارے تم جس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو میں ہی تو ہوں. ملاقات کرنا چاہتے ہو وہ میں ہی تو ہوں, میں ہی شیخ ابو الحسن خرقانی ہوں. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ سنو, بات ختم کرو. شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا وہ جس سے تم ملاقات کرنا چاہتے ہو میں ہی ہوں. اب یہ فلسفی ابو علی سینا کہتا ہے حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی تو آپ کی شان میں گستاخی آنا جملے کہتی ہے, برا بھلا کہتی ہے, آپ کو تو شان میں آپ کی توہین کرتی ہے. مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ کی شان تو یہ ہے کہ شیر بھی آپ کا غلام بنا ہوا ہے, شیر بھی آپ کا غلام بنا ہوا ہے. اتنا سننا تھا تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے جو کہا وہ جملہ دل کی تختی پر لکھنے کے لائق ہے. شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا سنو یہ شیر جو میری غلامی میں ہے, جو میری فرما برداری کر رہا ہے, تم جانتے ہو کس لیے کر رہا ہے. میری بیوی میری توہین کرتی ہے, میں اس کے بد عملی کو ڈانٹ دیتا نہیں, اسے مارتا نہیں, چوٹ نہیں پہنچاتا بلکہ صبر کرتا ہوں. اور اللہ نے مجھے صبر کا یہ صلہ عطا کیا کہ شیر کو میرا غلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صبر کا مجھے یہ صلہ ملا کہ اللہ نے شیر کو
میرا غلام بنا دیا. سبحان اللہ. تبھی تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وقت کا امام ہوتا ہے. تو میرے عزیزو نبی کی غلامی میں رہنا ہے, سچی غلامی میں رہنا ہے, صرف نعرے والا نہیں بننا ہے, میدان عمل میں آ کر کے دکھانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.